خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس سے آگاہی حاصل کر کے اور اس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ بعض دفعہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہم پیراسائٹک ڈیزیزز کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مائکرو آرگنزم ہیں اور وہ مائکرو آرگنزم کہلاتے ہیں جو دوسرے جانداروں سے اپنی خوراک اور شیلٹرز حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میزبان سے سارے فوائد اٹھانے کے بعد بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایسے پیراسائٹ کو کمنسلز کہا جاتا ہے۔ کچھ پیراسائٹ جسم کے اوپری حصے میں رہتے ہیں تو ان کو ایکٹو پیراسائٹ کہا جاتا ہے، اور کچھ جسم کے میزبان کے جسم کے اندر رہتے ہیں ان کو اینڈو پیراسائٹ کہا جاتا ہے۔ پیراسائٹس کو بن بلائے مہمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی معلومات حاصل کرنا اس لیے اہم ہے کیونکہ عوام الناس میں اس کا شعور اور آگاہی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ عام طور پر ان پھیلنے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بیماریاں بعض دفعہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بیماریاں بہت آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں، اور اگر بیماری آ جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ پیراسائٹ کچھ ایسی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں جس کی سائن سمپٹم بہت ہی خطرناک قسم کے امراض سے ملتی جلتی ہیں، اور طبی ماہرین ان کی غلط تشخیص کر کے غلط علاج شروع کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا علاج غلط سمت میں چلا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پیسہ اور وقت ضائع ہونے کے بعد طبی ماہرین کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مرض وہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی معمولی پیراسائٹک انفیکشن تھا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے پاکستان میں تیزی سے بڑھتے ہوئے قرضہ جات جس نے ملکی معیشت پر بڑا ہی اثر ڈالا ہے، اور اس وقت آپ کو ذرا میں بتاؤں تو موجودہ دور حکومت میں ہم 21 ٹریلین قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہر پاکستانی 1,15,000 کا مقروض ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم نے ایک پریزنٹیشن تیار کی، پہلے آپ وہ دیکھیے۔ ناظرین، پاکستان پہ تیزی سے بڑھتے ہوئے قرضہ جات پہ ایک نظر۔ 1971 میں پاکستان کے اوپر قرضہ جات کی کل اماؤنٹ 30 ارب روپے تھی، اور پچھلے 45 سال میں یہ 30 ارب روپے سے بڑھ کے 21,000 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ 1971 سے اگر پہلے 37 سال کا عرصہ دیکھا جائے تو 30 ارب سے دھیرے دھیرے یہ رفتار بڑھ رہی تھی، لیکن سن 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی تو قرضہ جات کی رفتار بہت ہی تیزی سے بڑھنے لگی۔ سن 2013 میں جب پی ایم ایل این نے وفاق میں حکومت بنائی تو ان قرضہ جات کی رفتار کم نہ ہو پائی، وہ تیزی سے بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی سن 2008 میں تو پاکستان میں فی کس قرضہ پاکستانی ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت پہ 40,000 روپے کی رقم قرضہ کے حوالے سے تھی۔ 2013 میں یہ 40,000 سے ڈبل ہو کے 80,000 تک پہنچ گئی۔ یہ مقصد یہ ہوا کہ پچھلے 65 سالوں میں جو قرضہ اٹھایا گیا تھا وہ 5 سالوں میں ڈبل ہو گیا۔ 2016 میں یہ اماؤنٹ 1,15,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جون 2013 میں پاکستان پہ 16 کھرب روپے کا ٹوٹل قرضہ جات تھے، اور 30 مہینوں کے عرصے میں وہ 16 ٹریلین روپیز سے 21 ٹریلین روپیز تک پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ 16 ٹریلین سے 21 ٹریلین، یعنی کہ بات یہ ہوئی کہ 20 ارب روپے کا اضافی سالانہ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ 166 ارب روپے کا ہر مہینے اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ارب روپے کا روزانہ کا اضافی قرضہ پاکستان پہ چلے جا رہا ہے۔ اگر آمدن کا حوالہ دیکھا جائے تو 3.7 کھرب روپے کی آمدن ہے پاکستانی ریاست کی، اس میں سے 1.7 کھرب روپے قرضے کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ 45% ٹوٹل آمدن کا ہمارے قرضہ جات میں نکل جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی کی آمدن اگر 10,000 روپے ہو اور اس 10,000 میں پھر اس کو 4,500 روپے قرضوں میں دینا پڑے تو باقی گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ جی ناظرین، اس اسٹیٹ سے تو پتہ چلا کہ قرضوں کے جو مسائل ہیں وہ نہایتی سنگین ہیں، اور اس وقت
5 ट्रिलियन कर्जे में इजाफा हुआ है 30 महीनों के अंदर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये पुराने कर्जों के मद में लिए जा रहे हैं या कोई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं? देखिए शादिया, 2 एस्पेक्ट आ रहे हैं। एक तो हम नए कर्जे लेते हैं ताकि पुराने कर्जाजात वापस कर दें जो मैच्योर हो रहे होते हैं, साथ ही साथ हम नुकसानात भी करते चले जा रहे हैं। तो जो नया कर्जा आता है वो लगभग 90% जो है वो पुराने कर्जाजात को उतारने में चला जाता है, और 8 से 10% जो हम कर्जा लेते हैं वो नए नुकसानात को पूरा करने में चला जाता है। तो कश्मीर को नहीं प्रोपेगेट करे। कश्मीर एक जबरदस्त कॉज है, एक मॉरली हमारे पास एक वंडरफुल कॉज है जिसको हमें वाकई प्रोपेगेट करना चाहिए। इंडिया हाय हाय, 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 इंडिया वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, वी वांट। जो है एक जमाने में काबुल जो है वो इस खित्ते का मोस्ट प्रोग्रेसिव, शाइनिंग और एक खूबसूरत सिटी थी जिसमें टूरिस्ट जाते थे, लोग वहां बैठते थे, लोग वहां पे छुट्टियां गुजारने जाते थे। वही काबुल जो है वो मजहब ने खंडरात बना के, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ने उसको पत्थर के दौर में पहुंचा के छोड़ा, उसको खंडरात में तब्दील करके रख दिया। और यही हाल तकरीबन पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक जमाने में, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें बताते थे कि एक मॉडरेट किस्म का शहर थे, उसमें मॉडरेट किस्म की सोसाइटीज थी। उसको जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का शिकार हुए वो इस प्रोसेस के अंदर, उसके पीछे भी यही रिलीजन का जो रिग्रेसिव रोल है सोसाइटी को पीछे की तरफ धकेलने का। और इसको अब रिलीजन को उन मायनों में न लें कि ये रिलीजन इटसेल्फ इसका कसूर है, बल्कि रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल टूल जब इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से फिर ये सारी सिचुएशन जो है वो खराब हुई। कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं है जिसका कोई जरिया इनकम हो मालूम, जिसको हम कहते हैं नाउन सोर्स ऑफ इनकम, नहीं था। मिलिटेंसी के दौरान इन लोगों ने अपने जो है 2-2 कनाल के घर बनाए। मिलिटेंसी के दौरान इन लोगों ने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो डेवलप किए। मिलिटेंसी के दौरान इन्होंने अपने बेटे और बेटियां जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ाए और वहां पे सेटल कराए। और आज भी ये लोग जो है, जितने लीडरशिप है, जो अपने आप को कभी सेपरेटिस्ट कहते हैं, कभी मुजाहिद कहते हैं, कभी अजीम अल्लाह के सोल्जर कहते हैं, इनको कोई आमने सामने बैठा के पूछे कि भाई साहब आपने पूरी जिंदगी जो है एक पैसे का काम नहीं किया, कभी पूरी जिंदगी कोई कारोबार नहीं किया, कभी पूरी जिंदगी कोई नौकरी नहीं की, आपके बाप दादा जो है वो बिल्कुल ही गरीब शख्स थे, तो आप ये बताएं कि ये आपका इतना बड़ा घर और ये इनकम और ये दौलत कहां से आई? जाहिर है एक ये कि जी अवाम हमारी मदद करते हैं, और जो अवाम उनके साथ है वो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी जो है उनका मसला है। लेकिन अगर हम मान भी लें तो क्या ये अखलाकी तौर पर उनके लिए दुरुस्त है कि वो इतने गरीब अवाम का लोग चूस के उनके चंदे के नाम पे जो इतनी बड़ी अय्याशियां करें? अवाम के पैसे पे तो आपका कतन मारल ये हक नहीं बनता कि आप अपनी जाती जरूरत की कोई एक चीज जो है वो कर सकें। जे जाए कि आप अपने गैर मालात नमा घर बनाएं या अपने बच्चों को बाहर भेजें। जो मोरालिटी है दुनिया भर में ये तस्लीम शुदा है कि अवाम के पैसे पे आप कोई जो है, अब ये देखें जहां वेस्ट में हम समझते हैं कि यहाँ तो बड़ा जी ये है, कोई अखलाकियात नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे देखें कोई लीडर अगर लोगों के चंदे से अपनी जरूरत की कोई चीज पूरी कर ले, सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा ले, तो उसकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाती है। वो हमारे खित्ते का एक ऐसा मरकज है कश्मीर, जहां पे सारे लीडर जो हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उसका कोई नाउन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दे हैव नो एक्सप्लेनेशन कि उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, और वहां वो मजे से बैठे हुए जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, और न सिर्फ सियासत कर रहे हैं बल्कि लोगों को जो है अखलाकियात के लेक्चर दे रहे हैं। जो मिलिटेंसी है उसके नाम पे पैसे बनाए, पैसे इन्होंने जो है वो 2 सोर्सेज से लिए। एक तो मिलिटेंसी के नाम पे लोगों से लिए, दूसरा मिलिटेंसी के नाम पे बाहर से लिए, और तीसरा मिलिटेंसी के नाम पे जो सीक्रेट एजेंसीज थी उनसे लिए। अब जिसकी वजह से इनका जो ओढ़ना बचोना जो है वो मिलिटेंसी बन गई। जब मिलिटेंसी को क्रैश कर दिया गया तो उसी मिलिटेंसी के तसलसल को इन्होंने टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में पॉलिटिकलाइज कर दिया। लेकिन बिजनेस उनका यही रहा। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे कश्मीर के अंदर, इन्होंने इस सूरत हाल को, जिसको अब कश्मीरियों की जो है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कहें, या कश्मीरियों की मिजरी कहें, या कश्मीरियों की जो है वो मुसीबतें कहें, उसको इन्होंने अपना बिजनेस बना दिया। अब ये इस कश्मीरी अवाम को उससे निकलने नहीं दे रहे।
کیونکہ اس سے نکلنے کی وجہ سے وہ irrelevant ہو جاتے ہیں. جی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بزنس بنانے کے بعد اب ان کو ایسی سچویشن کی ضرورت ہے کہ یہ بال رولنگ کا ایک پروسیس ہے، یہ چلتا رہے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، ورنہ ایک تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا ان کا سورس آف انکم، ان کی زندگی ساری کی یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. جی. اب اس میں ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نوبل کازز کی ضرورت ہے، جس میں آزادی ایک بہت بڑا نوبل کاز ہے، جس کو انہوں نے غلط طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا ہوا ہے. میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز کی بات کر رہا ہوں. اوکے. ریلیجس بیسڈ اسٹرگل جو ہے اس کو آپ نیشنل لبریشن کی اسٹرگل نہیں کہتے، چونکہ نیشنل کا مطلب ہوتا ہے نیشنل، ناٹ ریلیجس. نیشنل کا مطلب ہے کام. مثلا آپ اگر ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں ہندو بھی آپ کا اتنا ہی شریک کار ہے جتنے آپ خود ہیں، اس میں بدھسٹ بھی جو ہے وہ اتنا ہی شریک کار ہے جتنا آپ ہیں، تو وہ پھر نیشنل لبریشن ہو گیا. جی. اور اس کے اندر اگر وہ سیکولر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مذہب کی جو ہے وہ لڑائی ہے کسی دوسرے فرقے یا مذہب کے خلاف، یا کسی دوسری ایون ریاست کے خلاف بھی کہہ لیں کہ ایک ریاست بھی مذہبی طور پہ دوسری ریاست کے خلاف کوئی لڑائی لڑ سکتی ہے، جیسے عرب ریاستیں جی. کر رہی ہیں، تو اس کو آپ نوبل کاز نہیں کہہ سکتے. اب کشمیر کے اندر یہی بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ لبریشن نیشنل لبریشن کی اسٹرگل ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک ری ایکشنری اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، جن کو اندر سے صرف یہ دکھ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہیں. اب یہ ایک بڑا ٹچی فیلی مسئلہ انہوں نے کشمیر کے چلو 1 کروڑ 2 کروڑ لوگوں کے لیے بنا دیا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا ٹچی فیلی ہے تو اتنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اب یہ سوال کا جواب وہ دینے کے لیے تیار نہیں. نیشنل لبریشن کی وہ بات کریں گے، اوپر سے اسی سانس میں کہیں گے کہ جی کشمیر میں جو ہے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، یا اس سے سانس میں یہ کہیں گے کہ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس لیے شامل ہو جائیں کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، جو کہ درست نہیں ہے. خود پاکستان کے اندر جو ان کے اس طرح کے اسلامک فنڈامنٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جناب جو ہے اسلام سے دور کنٹری ہے جس پہ ہم قبضہ کر کے ہم اس کو اسلامائز کریں گے. جی.